میں آپ کو کچھ مثالیں دیتا ہوں. دیکھیں جو انسان کسی ایسی مشکل میں پھنسا ہوا ہے کہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی میں نے کرنا کیا ہے اور چاروں طرف اندھیرا ہے, تو اس کے لیے حضرت یونس علیہ السلام کی سٹوری موجود ہے کہ وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے اور کوئی سلوشن انہیں نظر نہیں آ رہا تھا. اسی طرح ایک انسان جو ہے وہ اس کے رشتہ دار یا اس کے اپنے فیملی والے اس سے حسد کرتے ہیں, تو حضرت یوسف علیہ السلام کی سٹوری موجود ہے اور ان کا رویہ موجود ہے کہ کس طرح سے ایکٹ کرنا ہے. اسی طرح کسی نوجوان کو ڈیزائرز کا فتنہ تنگ کر رہا ہے اور اسے دعوت گناہ کہیں سے دی جا رہی ہے یا اس کے پھسلنے کے چانسز ہیں, وہ بھی حضرت یوسف علیہ السلام کی سٹوری سے ریلیٹ کر سکتے ہیں. اسی طرح کوئی باپ اس کی ڈیفیکلٹ اولاد ہے پیرنٹس کی, تو وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی سٹوری سے ریلیٹ کر سکتا ہے. اسی طرح کوئی انسان اللہ نہ کرے کسی بیماری میں مبتلا ہے, ٹرمینل النس ہے, ہوپ لیسنس ہو رہی ہے, حضرت ایوب کی سٹوری سے ریلیٹ کر سکتا ہے, حضرت ایوب کی دعاؤں سے ریلیٹ کر سکتا ہے, وہ دعائیں پڑھ سکتا ہے, رائٹ. اسی طرح کوئی اکیلا ہے اپنے انسٹیٹیوٹ میں, اپنے محلے میں, اپنی فیملی میں اکیلا لڑ رہا ہے, اکیلا لگا ہوا ہے, دین پر کھڑا ہوا ہے اور اسے کوئی سپورٹ نہیں مل رہی ہے, تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری سے ریلیٹ کر سکتا ہے یا کر سکتی ہیں, کیونکہ حضرت موسیٰ بھی اکیلے تھے اور بعد میں انہوں نے ہارون علیہ السلام کو مانگا تو ساتھی مانگے اللہ سے, اور بہت خوبصورت اس میں سبحان اللہ لیسنز ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری میں کوئی ان امپلائڈ ہے, جاب نہیں اس کو مل رہی, وہ بھی حضرت موسیٰ سے ریلیٹ کر سکتے ہیں. جب حضرت موسیٰ سے ایک بندہ مارا گیا تھا غلطی سے اور پھر وہ فیوجیٹیو بن گئے, اس علاقے سے بھاگ گئے اور ان کے دل میں ایک ڈر تھا, خوف تھا, لیکن آپ دیکھیں انہوں نے دعا کی ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر, بہت خوبصورت وہ دعا ہے. اور دیکھیں اللہ نے جاب بھی دی, شادی بھی کرائی اور اللہ تعالیٰ نے روزے معاش بھی دیا, ان سے ریلیٹ کیا جا سکتا ہے, ان کی دعائیں پڑھی جا سکتی ہیں. اسی طرح جو ہے حضرت نوح سے ریلیٹ کیا جا سکتا ہے کہ کوئی بھی آپ کو کہیں سے آپ کی دعوت کا رزلٹ نہیں آ رہا ہے, لیکن آپ دیکھیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کامیاب تھے ایون دو اتنے لوگوں نے ان کی دعوت قبول نہیں کی. تو دعوت کا اصل مقصد یہ ہے کہ اللہ کی خوشنودی حاصل کی جائے اور بس لوگوں تک پیغام پہنچا دیا جائے. تو بتانے کا مقصد ہے کہ اتنی سٹوریز ہیں ٹو وچ یو کین ریلیٹ ٹو انشاءاللہ ان دا قرآن. بلکہ سنگل مدرس کے لیے حضرت مریم علیہ السلام کی سٹوری ہے, شی ریزڈ عیسیٰ علیہ السلام ایز اے سنگل مدر, اور کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش لی. اللہ اکبر, یعنی اس موقع پہ ایک پاک باز عورت وہ گود میں بچہ لے آئیں اور قوم والوں نے کیا کیا تانے دیے, سبحان اللہ, کیریکٹر اسیسینیشن کی. تو دیکھیں کتنا کچھ ہے ریلیٹ کرنے کے لیے ان سے خواتین کے لیے. حضرت آسیہ, ان کا تذکرہ موجود ہے, سورہ تحریم میں بھی موجود ہے کہ کس طرح اس خاتون نے صبر کی اعلیٰ مثال جو ہے وہ قائم کی اور کس طرح انہوں نے دعا کی کہ اے میرے رب جنت میں میرا ایک محل بنا دے. تو عورتوں کے لیے بھی بے شمار مثالیں جو ہیں وہ قرآن مجید میں موجود ہیں سٹوریز کی شکل میں. حضرت سارہ, ان کا تذکرہ قرآن میں, حضرت حاجرہ کا تذکرہ جو ہے وہ قرآن مجید میں موجود ہے. ان کے رویے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کوٹ کیے ہیں. اور اسی طرح دیگر جو سٹوریز پہ اگر ہم نظر دوڑائیں, قوم لوط کی سٹوری ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام جو تھے ان کی وائف حق پر نہیں تھی, تو ایک ایسا شخص جو سٹرگل کر رہا ہے اپنی وائف کے حوالے سے, اس کے لیے بھی ایک سٹوری موجود ہے کہ اب اس نے کیا رویہ اپنانا ہے اور کس طرح سے چلنا ہے. تو یہ تو چند ایک مثالیں میں نے آپ کو دی قرآنک سٹوریز سے ریلیٹ کرنے کی. بٹ سبحان اللہ, سیرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سٹرگلز ہیں وہ اتنی ڈائنامک, اتنی واسٹ, اتنی مطلب ریلیٹیبل سٹرگلز ہیں کہ ہر انسان دنیا کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ریلیٹ کر سکتا ہے, اور اسی لیے وہ ہمارے لیے بہترین مثال ہے. تو اتنی رہنمائی آلریڈی ہمارے لیے موجود ہے, اس لیے قرآن پہ تدبر تفکر کرنا وہ بھی اس مہینے میں بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے. تو انشاءاللہ اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں. یہ قرآن کا مختصر میں نے کہا تعارف ہو جائے, تو ہم سورہ کہف کو انشاءاللہ سٹارٹ کریں گے. لیکن اس سے پہلے میں آپ کے سامنے مکی سورز کا ایک انٹروڈکشن رکھوں گا. دیکھیں 86 مکی سورز ہیں قرآن میں اور 28 مدنی سورز ہیں, 86 مکی سورز ہیں. اور مکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال رہے, تقریباً 13 سال رہے. مکی سورز کی جو تھیم ہے وہ عقیدے کے اوپر ہے, کریڈ کے اوپر, بیکاز اس ٹائم پہ صحابہ ور فیو اینڈ اسلام نیڈیڈ اسٹرینتھ آف کیریکٹر. اسلام کو ایسے لوگوں کی ضرورت تھی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی ٹیم بلڈ کرنی تھی جن کا کیریکٹر اسٹرانگ ہے, جن کا ایمان اسٹرانگ ہے, اور جو انفیریورٹی کمپلیکس کا شکار نہیں ہے, بلکہ جن کی جو ایک ہائر سائیکالوجی والے لوگ ہیں. اسی لیے قرآن نے جو 2 مین ٹاپکس مکی سورز میں ایڈریس ہوئے ہیں وہ اللہ کا تعارف ہے اور فکر آخرت کی بات ہو رہی ہے صحابہ کو کانفیڈنس دینے کے لیے. تو یہ مکی سورز کا ایک مختصر جو ہے وہ تعارف ہے. اور مکہ میں جو مورخین ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کو اور دعوت کو 4 سٹیجز میں تقسیم کرتے ہیں. They divide the da'wah of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم in 4 stages. وہ سٹیجز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کیونکہ ان سٹیجز کا پتہ ہونا اس لیے ضروری ہے کہ آپ کو in the true sense قرآن مجید جب آپ پڑھ رہے ہوں گے آپ کو سمجھ لگنی شروع ہو جائے گی کہ
قرآن کی صورتوں کا اور آیات کا ایک خاص بیک گراؤنڈ ہے اور وہ ایک خاص موقع پہ نازل ہوئی ہیں. اور جب آپ کو وہ سیرہ سے آپ ان کو ریلیٹ کریں گے اور سیرہ کے واقعات آپ کو پتہ ہوں گے تو دیٹ ول میک مور سینس ٹو یو. اور انشاءاللہ آپ کو قرآن کی خوبصورتی بھی سمجھ آئے گی کہ واقعی قرآن لٹرلی ایک پرفیکشن کے ساتھ جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے پرفیکٹ وزڈم کے ساتھ جو ہے وہ نازل کیا ہے اکارڈنگ ٹو دا سچویشن. تو وہ 4 سٹیجز کیا ہیں؟ پہلی سٹیج جو ہے وہ تقریباً پہلے 3 سال ہیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیکرٹ دعویٰ کیا کرتے تھے اور اپنے کلوزڈ ونس کو دعویٰ کر رہے تھے اور ایک سیکرٹلی جو ہے وہ گروپ بنایا جا رہا تھا ذرا اسٹرینتھن کرنے کے لیے ایک سٹیج بلڈ کی جا رہی تھی. سیکنڈ سٹیج جو ہے وہ مورخین اور جو علماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگلے 2 سال ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے عام دعوت دینا جو ہے وہ شروع کر دی. اور ظاہر ہے جب کھلے عام دعوت دینا شروع کی تو اپوزیشن بھی آئی انڈیویجول سے, اینٹیگنزم انمیٹی آئی, ریڈیکیول کیا گیا, مذاق اڑایا گیا. ٹھیک ہے نا, ظاہر ہے یہ پہلا ریئیکشن ہوتا ہے باطل کا کہ جب ان کے سامنے حق آتا ہے اینڈ دے ڈونٹ ہیو گڈ آنسرز ٹو دیٹ تو دے اسٹارٹ ٹو ریڈیکیول, وہ مذاق اڑانے لگتے ہیں ان چیزوں کا. پھر ایکوزیشن پہ آ گئے وہ لوگ, ابیوز پہ آ گئے, فالس پروپیگنڈا پر آ گئے, گینگز اسٹارٹیڈ ٹو فارم اگینسٹ دا مسلمز, گینگز بنا کے وہ مسلمانوں کو ڈرانے لگے اور ان کا سب سے پہلا نشانہ ویک اور پرسیکیوٹیڈ مسلمز تھے, پور مسلمز اینڈ ہیلپ لیس مسلمز. اور شروع میں زیادہ تر جو صحابہ جنہوں نے اسلام قبول کیا they were from the less privileged background کیونکہ obviously they were the most persecuted and exploited segment of society. تو سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن کے انہیں ایک امید ملی. تو دیٹس وائی کہ نیچرلی وہ والا طبقہ سب سے پہلے اسلام کی طرف جو وہ اٹریکٹ ہوا ہے. تو یہ سیکنڈ سٹیج ہے جو 2 سال کی ہے. تھرڈ سٹیج تقریباً 6 سال چلی اور یہ پرسیکیوشن یعنی کہ جو ٹارچر اور پرسیکیوشن مسلمانوں کو سٹارٹ ہوئی ادھر سے لے کر یہ سٹیج ڈیتھ آف ابو طالب اینڈ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا تک چلی, یعنی 10th ایئر آف پروفیٹ ہوڈ تک چلی. اور اس دوران پرسیکیوشن اس لیول پہ چلی گئی کہ باقاعدہ انہوں نے صحابہ کو, بلکہ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کس طرح سے ان کی والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ جو شی از دا فرسٹ مارٹر ان اسلام, کس بے دردی سے ابو جہل نے ان کو مارا, اللہ اکبر, کس طرح سے شہید کیا. یعنی اس لیول پہ انمیٹی چلی گئی کہ اتنا وہ بروٹل ہو گئے کہ انہوں نے مارنا پیٹنا بھی شروع کیا, دھمکانا تو پہلے کی بات تھی, اور انہوں نے ٹارچر کرنا شروع کیا مسلمانوں کو. سوشل اور اکنامک بائیکاٹ بھی کیا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, شیب ابی طالب ٹو مینشن ون تھنگ. اور ظاہر ہے طائف کا واقعہ بہت پینفل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. تو یہ سب سے جو ہے وہ ٹف دور تھا. یہ جو تھرڈ سٹیج ہے ویری ٹف 6 ایئر تھی. اور اس کے بعد 4th سٹیج آخری 3 سال ہیں فرام دا 10th ٹو دی 13th ایئر آف پروفیٹ ہوڈ. یہ بھی بہت ہارڈ ٹرائلز اور گریویس سفرنگس والا دور تھا پروفیٹ وسلم کے لیے اور صحابہ کے لیے. اور لائف آلموسٹ انبیئریبل ہو گئی مکہ میں, انڈیوریبل اور انبیئریبل ہو گئی. اور انفیکٹ دیر واز نو ریفیوج ان سائڈ مکہ. تو پھر فائنلی جو ہے وہ ہجرت کا جو ہے وہ حکم دیا گیا. تو یہ 4 سٹیجز جو ہیں وہ ہیں پروفیٹک دعویٰ کی. اور میں نے جیسے آپ کو کہا کہ پہلی سٹیج 3 سال کی ہے, دوسری سٹیج 2, اگلی سٹیج 6 ایئر اور لاسٹ سٹیج تقریباً 3 سال بنتے ہیں. اور سب سے جو کٹھن سٹیج ہے وہ 3rd ایئر کی ہے. اور اسی لیے اب آپ کو یہ ریلیونسی جو ہے وہ سمجھ آئے گی کہ سورہ کہف جو ہے یہ 3rd سٹیج میں جو ہے وہ نازل ہوئی ہے جب سب سے ڈیفیکلٹ ٹائم چل رہا تھا. اور اسی لیے اس میں تذکرہ اصحاب کہف کا کیا گیا ہے کیونکہ وہ لوگ بھی ایکسٹریملی پرسیکیوٹیڈ تھے اصحاب کہف, اور ان میں ہمت بھی بڑی تھی. وہ اس دور کے خدا, سو کالڈ خدا, باطل جو خدا تھا, اس کے سامنے کھڑے ہو گئے تھے اور انہوں نے کھلے عام اعلان کر دیا تھا کہ ہم تو اللہ پر ایمان لے کر آئے, ایک اللہ پہ, ون گاڈ, اور وہی ہے آسمان و زمین کو بنانے والا. اور پھر ان کو بہت ڈیفیکلٹی فیس کرنی پڑی. اور اس دور میں جو بلیورز تھے, اور یہ اس پہ تھوڑا سا ڈفرینس آف اوپینین بھی ہے کہ ایگزیکٹلی یہ کون سی ایج تھی اصحاب کہف کی. کچھ ان کو کہتے ہیں کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کے ہیں, کچھ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے فالوورز تھے, عیسیٰ علیہ السلام کے کچھ 100 سال بعد غالباً یہ لوگ تھے. اور کچھ ٹرکی کی طرف پوائنٹ کرتے ہیں کہ ٹرکی کا علاقہ تھا, کچھ جو ہے وہ فلسطین کی طرف پوائنٹ کرتے ہیں. تو بہرحال یہ وہ ڈسکشنز ہیں کہ ان میں اتنی ڈیٹیل میں جانے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے, ہمیں ایکچولی لیسنز اخذ کرنے اس میں. لیکن پوائنٹ ٹو نوٹ از کہ اس دور میں بھی بہت پرسیکیوٹ کیا جاتا تھا ان لوگوں کو جو اللہ والے تھے اور توحید والے تھے اور نبیوں کی ٹیچنگز فالو کرنے والے تھے. تو باقاعدہ اس لیول کا ظلم ہوتا تھا کہ شیر کے سامنے انہیں زندہ جو ہے وہ ڈال دیا جاتا تھا بطور شیر کا جو کھانا ہے. اور سوچیں کہ کتنا کس لیول کا یہ ظلم ہے. اور ماؤں کے بچے ان کی نظروں کے سامنے جو ہے وہ قتل کر دیے جاتے تھے جب پتہ لگتا تھا یہ مواحد ہیں. تو اسی طرح اصحاب کہف کو امپریزن کیا گیا, اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ان کو انسپریشن ہوئی
اور انہیں رخ کرنا پڑا غار کی طرف, اور اسی لیے کہف جو ہے وہ غار کو کہتے ہیں, دا کیو. اور وہاں پر جا کے وہ سوئے 309 سال. جب اٹھے تو ایوری تھنگ ہیڈ چینجڈ اینڈ دے ور ریئلی سرپرائز ٹو سی کہ ہم اتنا عرصہ سوئے ہیں. تو یہ بھی ون آف دی ونڈرز ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے, اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عجائب ہیں. جو کچھ سنا گیا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے. مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل MA ریمائنڈر کو سبسکرائب کریں. جزاک اللہ خیر.